فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے. درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور قرآن کی تفسیر بطور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ اور شخصیت کو اسوہ حسنہ بنا دیا. آج 12 شعبان المعظم ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں چند نیکیوں کا تذکرہ پچھلے جمعے میں نے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں پورے سال کا ریکارڈ، پورے سال کا نامہ اعمال اللہ کے حضور جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری حدیث صحیح مسلم کی آتی ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں جب روزے رکھنا شروع کر دیتی تو ہم سمجھتے کہ آقا اب روزہ افطار ہی نہیں کریں گے، پورا مہینہ ہی رکھیں گے. رکھتے چلے جاتے، اور جب چھوڑ دیتے تو پھر ہمیں یہ خیال آتا کہ اب پورا مہینہ نبی علیہ السلام روزہ نہیں رکھیں گے. تو بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح اس طرح کی ہے کہ 15 شعبان تک نبی علیہ السلام روزے کثرت سے رکھتے، 15 شعبان کے بعد پھر چھوڑ دیتے، پھر رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے. آج 12 شعبان ہے، اور 15 شعبان کو ہمارے ہاں شب برات کا کنسپٹ پایا جاتا ہے، معمول بنا ہے. لوگ رات بھر جاگتے ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، چراغا کیا جاتا ہے، یعنی اسے عید کا نام دے دیا گیا ہے. اگلے دن کو روزہ رکھتے ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے چند دلائل رکھوں گا قرآن و سنت سے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم شب برات پر ہی آئیں گے، اور یہاں سے میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم میں نا اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج سے اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین پر پسند کر لیا ہے. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آئے
آ کر کہنے لگے عمر یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اگر ایسی کوئی آیت ہمارے دین میں ہوتی تو رات انجیل میں اگر ہم پا لیتے نا ایسی آیت کو کہ دین تمہارا مکمل ہو گیا ہے تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اتنی خوشی ہوتی ہمیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو دن کی بات کرتا ہے، مجھے دن کا بھی پتا ہے، مقام کا بھی پتا ہے کہ یہ مقام عرفات میں نازل ہوئی، یہ بھی پتا ہے کہ کس ساتھ کے اندر نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام کس کیفیت میں تھے۔ آپ میدان عرفات میں عصر کے بعد تشریف فرما تھے جب جبریل اس آیت کو لے کر آیا۔ یعنی ہمیں اتنا پتا ہونے کے باوجود بھی ہم کریں گے وہی جو رسول اللہ نے دیا ہے، ہم کریں گے وہی جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ہم ہر دن کو عید کا دن نہیں بنا سکتے، ہم اپنی مرضی سے آتش بازیاں، اپنی مرضی سے چراغا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین میں اضافہ کر دیں گے یا کمی کر دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، میری امت کے وہ لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں دمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء سے نور کی تجلیات پھوٹ رہی ہوں گی۔ وہ میں دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھیں گے اور میری طرف دوڑ لگا دیں گے۔ انہیں پتا چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اس طرف ہے، تیز دوڑیں گے، اور تیز کیوں نہ وہ دوڑے۔ مجھے آپ غور کریں کہ اس دن جو 50,000 سال کا دن ہے، یہ میل کروڑوں میل دور سورج جو ایک میل پر آ جائے گا، وہ کیوں نہ دوڑے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیفیت یہ ہوگی اس دن کہ لوگوں کے جسموں سے پسینہ ایسے بہہ رہا ہوگا کہ کسی کے پاؤں پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے کے اندر آیا ہوگا، کسی کی ناک تک، کسی کے سینے تک، اور وہ غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے کے اندر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج جون جولائی کے اندر کروڑوں میل دور سورج ہے، لیکن 5 منٹ ہم اس کی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان پاؤں سے بھی ننگا ہو، جسم سے بھی برہنہ ہو، تو مجھے بتائیے یہ سورج انسان کی چمڑی ادھیڑ دے گا۔ آج کروڑوں میل دور ہے اور 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب روایات کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اس دن وہ 50,000 سال کا دن گزار کر یہ سورج کی گرمی کو برداشت کر کے رسول اللہ کی طرف دوڑیں گے، لیکن اچانک کیا ہوگا؟ فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں انہیں آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کے امتی ضرور ہیں، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ پتا پھر وہ راتوں کو امت کے لیے رونے والا نبی، رحمت للعالمین جس کا ٹائٹل ہے، جو چڑیوں اور گدوں کی بھی بڑی پرواہ کرنے والا ہے، وہ فرمائے گا سحقن سحقن لمن غیر بابی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، تم نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، کن کا؟ جنہوں نے دین کے اندر یا اضافہ کیا یا کمی کی، دین کے اندر بدعات جنہوں نے پیدا کی۔ آقا علیہ السلام نے ہماری تربیت اس طرح بھی فرمائی ہے، فرمایا لوگو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ ہو فی النار، ہر دین کے اندر نیا کام جسے دین سمجھ کر کیا جائے وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ هُوَ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور میری معزز ماؤں بہنوں، ذرا سوچیں کہ کہیں ہم یا میرے بیٹے، میری بیوی،
میرے خاندان کے لوگ، میرے بھائی، میرے قبیلے کے لوگ کتنی تعداد میں یہ بدعات کے اندر رواج پا رہے ہیں، کتنی تعداد کے اندر یہ بدعات میں ملوث ہو رہے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے نا فرمایا کہ لوگوں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ فقد عصانی فقد ابا۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن وہ بندہ نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں؟ فرمایا ہاں، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو میں نے چند تمہیدی آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور 4 احادیث پڑھی ہے نا، انہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے والا مسئلہ سمجھیے، آج 3 دنوں کے بعد شب برات جو ہے وہ لوگ منائیں گے۔ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات۔ برات جو ہے یہ اردو کے اندر بھی مستعمل ہوتا ہے، عربی کے اندر بھی اور فارسی کے اندر بھی۔ اچھا، اگر تو اردو والا سمجھے تو اردو میں برات جو ہے یہ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو جب دلہن کو لینے کے لیے دلہا جاتا ہے نا، تو دلہے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں برات کہا جاتا ہے۔ ایک ہم بولتے ہیں، یہ جو لفظ ہے یہ صرف سنجیدہ اور جو علماء ہیں ان کے اندر ہی بولا جاتا ہے، عوام کے اندر نہیں میں نے آج تک سنا یہ لفظ۔ غالباً وہ عربی کا ہی مراد لیتے ہیں۔ برات کا جو لفظ ہے جو عربی سے ٹرانسفر ہوا، جیسے ہمارے نام ہیں، عبد الرحمن ہو گیا، عبداللہ ہو گیا، یہ نام عربی کے ہیں لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی برات کا جو لفظ ہے عربی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا پا لینا، اپنی آپ سے دور کسی چیز کو کر دینا، عربی کے اندر اسے برات کہتے ہیں۔ اور فارسی کے اندر جو برات کا معنی ہے یہ ہے دودکارنا، دور کرنا، کسی چیز کو اپنی آپ سے الگ کر دینا، یہ فارسی کا معنی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی قرآن میں کسی رات کی یا دن کی فضیلت بیان کی ہے نا، وہاں پر فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کے طلوع ہونے کی قسم، ان 10 راتوں کی بڑی عظمت ہے۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذوالحجہ کی 10 راتیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگوں بے شک قرآن کو ہم نے کس رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ شب کا لفظ آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ تو جو سارا دین عربی میں ہے، اگر اتنی فضیلت والی یہ رات ہوتی تو اس کا نام عربی میں ہونا چاہیے تھا نا۔ اسی طرح پھر بعض دوسری صدی کے اندر لوگ آئے ہیں، جیسے ایک آدمی کا نام ہے عبداللہ بن لہیہ، یہ روایتیں گڑا کرتا تھا۔ ایک آدمی کا نام ہے جعفر، ایک آدمی کا نام ہے ابن ابی صبرہ، اسی طرح 2-4 اور آدمی ہیں، انہوں نے پھر موضوع قسم کی روایتوں کو گھڑا، ان میں انہوں نے یہ 15 شعبان کو بھی طول دیا۔ ایک روایت آپ سنیں گے ان دنوں کے اندر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے تروں والے، بڑے بڑے کلوں والے، بڑے بڑے سفید پوش اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگانے والے یہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں گئے، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ بھی پیچھے گئی۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے نا، دوڑ کر آتی ہے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ عائشہ کو سانس جو ہے وہ پھولا ہوا ہے۔ فرمایا تیرا سانس کیوں پھولا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے سمجھا پتہ نہیں آپ کدھر جا رہے ہیں، میرے ذہن میں خیال آیا کہیں آپ کسی اور بیوی کے گھر میں نہ چلے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے عائشہ تجھ پر،
اس رات کے اندر تو اللہ بنو کلب جو قبیلہ ہے نا، جتنی ان کے پاس بکریاں ہیں، بنو کلب کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہیں، تو جتنے ان بکریوں کے جسموں پر بال ہے اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو میں تو بتی والوں کے لیے دعا کرنے گیا تھا۔ اس روایت کے اندر آتا ہے ابن ابی صبرہ نامی راوی، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا ابن ابی صبرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ حدیثوں کو کھڑا کرتا تھا، ایسے آدمی کا میرے سامنے ذکر نہ کیا کرے، یعنی اس کی روایت کو میرے سامنے پیش نہ کیا کرے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا ابن ابی صبرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ متروک الحدیث ہے، یعنی اس کی حدیث کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، کوئی محدث اس کی حدیث کو نہیں لیتا۔ اسی طرح امام ترمذی علیہ الرحمہ اس روایت کو اپنی کتاب میں لانے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ یہ روایت پہلے درجے کی موضوع ہے، کیونکہ ہمارے شیخ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو یہ راویوں کا بھی تھوڑا بہت ٹچ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اتنی کا گاہی ہمیں دین کی ہو جائے، یہ بھی ہمیں کوئی ترمذی شریف دکھا کر شیطان کے راستے پر نہ لگا دے۔ پیارے بھائیوں، دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے بڑی شد و مد کے ساتھ کہ جو بندہ بھی اس رات عبادت کرتا ہے یا جاگتا ہے، یہ بھی غالباً سنن ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے اور سنن بہقی کے اندر، اسی طرح طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت آتی ہے، تو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اللہ جھانکتے ہیں زمین پر، پھر جتنے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کبھی کیا، مشرک کے علاوہ اور جو اپنے بھائی سے قطع رحمی کرتے ہیں، دونوں کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس روایت کے اندر ہے عبداللہ بن لحیہ، ابن لحیہ راوی ہے، یہ بھی حدیثوں کو کھڑا کرتا تھا۔ اس روایت کو امام ابن جوزی علیہ الرحمہ نے الموضوعات کے اندر لکھا ہے۔ محدثین نے نا الموضوعات جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابو داؤد، ایسے صحیح کے باب باندھے ہیں نا، کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح موضوعات پر بھی لکھی ہیں کہ یہ والی روایتیں موضوع ہیں۔ اگر کسی نے روایتوں کو جاننا ہے نا تو ہماری یہ کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے موضوع روایات کون سی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جبکہ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی جمعرات اور پیر والے دن، ہر جمعرات اور ہر پیر والے دن فتحت ابواب السماء، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، پھر ہر بندے پر جھانکتے ہیں۔ ان دو دنوں کے اندر اللہ رب العالمین ہر وہ بندہ جو توحید پر قائم ہے، جس نے شرک نہیں کیا، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہر پیر اور جمعرات والے دن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال دیکھو، اے فرشتوں دیکھو یہ اپنے مسلمان بھائی کسی سے ناراض تو نہیں ہے، اللہ یہ فلاں بندے سے ناراض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا جو یہ دفتر لے کر آئے ہو نا میرے پاس، اس کا جو نامہ اعمال لے کر آئے ہو اسے ذرا سائیڈ پر رکھ دو، جب تک وہ اس سے بولتا نہیں ہے اتنی دیر تک میں اس کا نامہ اعمال نہیں دیکھوں گا۔ پیارے بھائیوں، آج اگر ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بھائی، قبیلے والے، ہمارے مسلمان ساتھی جو ہمارے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ناراض ہیں، ہماری ترش روئی کی وجہ سے، ہمارے برے سلوک کی وجہ سے، تو اللہ کے لیے انہیں راضی کریں۔ ایک مسلمان کی اتنی فضیلت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں، پھر جدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری یہ روایت ہے، لیکن آج ہمارے دلوں میں تو بغض اور حسد نے ایسی دراڑیں ڈال دی ہیں
کہ پاس بیٹھا ہو تو ہم جے کرتے ہیں، پاس بیٹھا ہو بلے بلے کرتے ہیں، پاس بیٹھا ہو بڑی تعریفیں، اٹھ کر جائے گا خبیث اور شیطان کے علاوہ ہم بولتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں پر اور ہمارے دل پر حق کو جاری کر دے۔ پیارے بھائیوں، تو وہی مسلمان سے اگر ناراض ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال کو بھی نہیں دیکھتا۔ تو نے جتنا مرضی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، جتنی مرضی بیواؤں یتیموں مسکینوں کی پیٹ پوجا کی، جتنے مرضوں کی کفالت کی، اللہ کے راستے میں جہاد تک بھی کیا ہے، تو میرا رب ایسی بڑی سے بڑی نیکی کو اس وقت تک نہیں دیکھے گا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سوچئے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہاں پر روایت یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ جھانکتے ہیں، ہر مسلمان مواحد کو اس نے شرک نہ کیا ہو اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور کینہ پرور جو نہ ہو، جس کے دل میں بغض اور حسد نہ ہو، اسے بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا اس میں نہ یہ ہے کہ جو رات کو جاگا، نہ اس میں یہ ہے کہ جس نے محفل منعقد کی، نہ اس میں یہ ہے جس نے چراغا کیا، نہ اس میں یہ ہے کہ جس نے اگلے دن کا روزہ رکھا، صرف اتنی روایت ہے جتنی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اب یہ فضیلت تو ہر جمعرات اور پیر والے دن بھی نبی علیہ السلام کی گارنٹیڈ شدہ حدیث کے مطابق ہر مسلمان کو مل رہی ہے۔ جمعرات اور پیر والے دن آپ کا روزہ ہو یا نہ ہو، جمعرات اور پیر والے دن کی رات آپ نے قیام کیا ہو یا نہ کیا ہو، جمعرات اور پیر والے دن کے اندر آپ نے صدقات و خیرات کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ مواحد ہونے چاہیے، آپ کے دل میں کینہ بغض اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ آپ کے نامہ اعمال میں دو چیزیں نہیں ہوں گی، شرک بغض اور حسد مسلمانوں کا، جب یہ نہیں ہے، اللہ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، شب برات اس کا معنی ہے ایسی شب جس دن برات یعنی گناہوں سے نجات ملتی ہے۔ دلیل مانگے، دلیل یہ دیں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات کے اندر ہم سارے معاملات کو، ہم ہر طرح کے معاملات، رزق کا، موت کا، حیات کا یہ طے کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کریم ہے، سورت دخان ہے، آیت نمبر 4 اور 5 ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو ایک طرف رکھ کے، اقوال امت کو ایک طرف رکھ کے، قرآن سے ہی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کس دن نازل کیا یا کس رات نازل کیا۔ باقی معاملات کو بعد میں ہے نا، قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ تو اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان میں، شعبان میں نہیں، رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، کس دن رمضان کے نازل کیا، کس رات رمضان کی نازل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مسئلہ حل کیے دیتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے رمضان کی قدر والی رات لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو یہاں جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر ہے۔ کون سی رات مراد ہے؟ لیلۃ القدر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ساری زندگی کو دیکھ لیجئے، ساری زندگی میں آقا علیہ السلام سے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہ کسی سے یہ ثابت کہ 15 شعبان کی رات کو جاگے ہیں، نہ کسی سے یہ ثابت 15 شعبان کا خاص کا روزہ رکھا، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے کسی دن کو فضیلت دیتے ہوئے خاص کر کے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ لوگوں کے اندر نا یہ کنسپٹ ہے جمعے کا دن بڑا افضل ہے، جو لوگ رمضان
رمضان میں روزہ نہیں نہ رکھتے، وہ جمعے کے دن کا رکھ لیتے ہیں کہ آج جمعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، فرمایا کوئی بندہ اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جمعہ افضل ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ بھی کسی دن کی فضیلت کو جانتے ہوئے خاص کر کے اس دن روزہ نہ رکھے جب تک رسول اللہ کا طریقہ تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر بھی آج جمعے کا دن ہے، بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتے ہیں، حالانکہ اکیلے جمعے کا روزہ رکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے جمعہ تمہارے روٹین کے دنوں میں آ جائے۔ ایک بندہ ہے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14 اور 15 کا ہر مہینے، چاند کی 13، 14 اور 15 کا جو ہر مہینے روزہ رکھتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں۔ اگر وہ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے ساری زندگی وہ روزے سے گزار کر اللہ کے پاس گیا ہے۔ تو یہ ایام 20 جو ہیں، ان دنوں میں اگر جمعہ بھی آ گیا، جمعے کا بھی رکھ لے، لیکن خاص کر کے جمعے کو الگ کر کے روزہ رکھنے سے جس کی فضیلت بھی حدیث میں ہے، جس کی شان بھی آئی ہے، کوئی محدث ایسا نہیں جس نے جمعے کے فضائل پر باب نہیں باندھا۔ جب جمعے کی فضیلت واضح ہے، قرآن میں اللہ نے یوم الجمعہ کہہ کر ہمیں حکم دیا کہ جمعہ ادا کرنے آیا کرو۔ جو جمعے کی طرف آتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کی نماز تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ جب اس دن روزہ رکھنے سے اللہ اور رسول نے منع کر دیا ہے، تو مجھے بتائیں شب برات والے دن پھر خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے خاص کر کے روزہ رکھنا نہیں ہے پیارے بھائیو۔ ہاں روٹین وائز آ گیا، آپ کہیں گے کہ اس کی الگ سے فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میں نے شروع میں نا 3 راوی بتائے ہیں، آپ کو یہ سندوں کے اندر ملیں گے۔ ہر محدث نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دین شروع ہوا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، آگے ان کے شاگردوں نے اصول بنائے، قانون بنائے۔ جب عبداللہ بن سبا جیسے یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ہوئے، انہوں نے دین کے اندر سازشیں رچائیں، پھر انہوں نے مختلف گروہ بنائے۔ ایک گروہ کو اس نے یہ کام دیا کہ تم نے کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنی ہے۔ انہی میں سے وہ یہ لوگوں کو ذہن دے رہا ہے، لوگوں کو یہ ذہن دے رہا ہے کہ لوگوں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے حدیثیں گھڑتے چلے جاؤ، حدیثیں گھڑتے چلے جاؤ۔ ایک امام ہے، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو میں نے دیکھا جن کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ تم نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو کرنا ہے۔ اللہ رحمت نازل کرے محدثین پر جنہوں نے ایک ایک آدمی کو ہمارے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ ان میں ابن ابی صبرہ بھی ہے، عبداللہ بن لہیہ بھی ہے، اسی طرح وہ جعفر بھی ہے، اسی طرح اور دیگر جو نام ہے، جیسے عبداللہ بن شریک کا ایک حد مقرر کی ہے کہ اگر وہ شامیوں سے بیان کرے، شام کو کبھی گیا نہیں، اگر کسی شام کے شیخ سے بیان کرے تو وہ روایت ضعیف ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، ان روایات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کسی میں عبداللہ بن لہیہ آیا ہوا ہے، کسی میں ابن ابی صبرہ آیا ہوا ہے، کسی میں جعفر بن مجرد آیا ہوا ہے، یہ لوگ آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے وارثین نے انہیں ہمارے سامنے کھڑا کیا کہ ان کی حدیث کو لینا نہیں ہے، یہ تو وضاح ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے حکم سنائے ہیں امام بخاری کے، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے، امام ترمذی علیہ الرحمہ کے، اسی طرح ابو حاتم رازی علیہ الرحمہ کا، ان کے سامنے ایک دفعہ ابو حاتم رازی علیہ الرحمہ کے سامنے ابن ابی صبرہ کا نام آیا کہ وہ اس طرح حدیث بیان کرتا ہے۔ فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ نبی علیہ السلام کی طرف حدیثیں بیان کرتا ہے، گھڑتا ہے یہ حدیثیں۔ تو پیارے بھائیوں، آئیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ذہن میں رکھیں
کہ لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ بندہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، جس نے میری اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا شعبان کا مہینہ آیا، ہمارے ہاں نا یہ رواج بنے ہوئے ہیں، یہ 15 شعبان ہے نا، ابھی 2-3 دنوں بعد آج سے ہی، شاید آج جمعے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کثیر تعداد میں لوگ قبرستانوں میں جائیں گے۔ جی شب برات سے 2 دن پہلے قبروں کی لیپا پوتی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا پھر شب برات کے اندر قبروں کے اوپر وہ مکھانے یا کوئی اس طرح کی اور میٹھی چیزیں وہ قبروں کے اوپر پھینک کر آتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی رواج ہے کہ لوگ شعبان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، اور اگر ہم نے صدقہ نہ کیا یا شب برات والے دن میٹھا نہ پکایا، حلوہ نہ بنایا، تو روحیں آ کر دیواریں چاٹ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ عقیدے کی کتابوں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ کتابیں عقیدے کی جو ہیں ان سے میں یہ پڑھ کر آیا ہوں۔ اچھا جی روحوں کا آنا، اسے توسل کا عقیدہ کہتے ہیں کہ روحوں کا آنا آ کر کے اپنے یعنی عزیز و اقارب کے گھر میں آنا، حلوہ بنا ہے، مٹھائی بنی ہے، کوئی اچھی چیز بنی ہے تو اسے کھانا اور چلے جانا۔ یہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندو جو ہے نا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے، اس کی روح پھر آتی ہے زمین پر، پھرتی ہے، پھر وہ کسی اچھے روح میں جنم لیتی ہے، 7 مرتبہ ایسے اس کا جنم ہوتا ہے۔ اگر بندے نے، ان کا یہ گرنتھ کے اندر یہ باتیں ہیں، منتروں کے اندر، کہ اگر بندہ اچھے کرم کرے نا تو وہ انسان اچھا جو روپ لے کر آتا ہے، اچھا انسان بن کر آتا ہے، لیکن وہ برے کرم کرے تو وہ بندر، کتا، بلا یا برا انسان کے روپ میں وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو یہ دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے دوری ہے کہ مسلمانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے کہا کہ حلوہ بنانا ہے یا مٹھائی بنانی ہے یا کوئی اور لذیذ چیز بنانی ہے تاکہ روحیں آئیں، ان کا دل خوش ہو جائے، دیواریں چاٹ کر نہ چلی جائیں۔ اچھا بناتے ہم ہیں، کھاتے زندہ لوگ ہیں، روحیں تو ویسے ہی چلی جاتی ہیں۔ یا کسی نے کوئی دیگ بنائی ہو یا کوئی مٹھائی نکلوائی ہو تو دیکھا کبھی بڑی بڑی ختم ہو گئی، چلو دل کو تسلی ہو کہ جی ہماری یہ روحیں آئی تھی، ہمارا باپ آیا، ماں آئی، ہمارے دیگر عزیز و اقارب نہیں ہے اس دنیا میں، وہ آئے تھے ماشاءاللہ، یہ آج دیگ جو بنائی تھی ساری وہی کھا کر گئے ہیں۔ ایسے نہیں نہ کبھی ہوا، نہ ہوتا ہے، یہ صرف پیٹ پوجا ہے اور کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب اگر ہم اپنے اسلاف میں دیکھیں، ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، امام ابن جوزی کا نام آپ نے سنا ہے، اسی طرح امام حسن بصری علیہ الرحمہ کا نام سنا ہے آپ نے، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، اسی طرح آپ نے امام سعید بن مسیب علیہ الرحمہ کا نام سنا ہے، اسی طرح امام مجاہد علیہ الرحمہ کا نام سنا ہے۔ ان کے پاس لوگ آتے رہے، یہ مسائل پوچھتے رہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 8 کے اندر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ان اقوال کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے اسلاف امت جو ہیں ان کے نام لکھنے کے بعد کہ اس کے پاس یہ بندہ آیا، سعید بن مسیب کے پاس یہ آیا، ابن عباس کے پاس یہ آیا، فلان بن فلان کے پاس یہ آیا، انہوں نے آ کر پوچھا کہ امام صاحب، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، امام سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ہم جب باہر جاتے ہیں نا، عجم کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، ایران کے اندر، ہم اس طرح شب برات کے بارے میں، 15 شعبان کے بارے میں روایتیں سنتے ہیں،
تو یہ نبی علیہ السلام کے مصلی پر بیٹھنے والے امام تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی خوش نصیبی سمجھ لیں یا امی جان ام سلمہ کا یہ ایک کرامت سمجھ لیں کہ حسن بصری نا جو امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے مومنوں کی ماں ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، جو حضرت حسن بصری کی والدہ تھی، ان کی لونڈی تھی، وہ کام کاج کے لیے کہیں باہر گئی ہوتی نا تو حضرت حسن بصری روتے تو امی جان انہیں اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگاتی، اللہ چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتے۔ امام حسن بصری وہ خوش نصیب آدمی ہے جس نے مومنوں کی ماں امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا ہے، اور ایک بار نہیں، ان کی سیرت میں آتا ہے ایسے کئی بار ہوا ہے۔ اسی لیے امی جان حضرت حسن بصری جب بڑے بھی ہو گئے جن سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ پیارے بھائیوں، ایسے خوش نصیب جن کی تربیت رسول اللہ کی بیویوں نے کی ہو، جنہوں نے حضرت حسن بصری نے 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، 300 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگے میں بصرہ سے آیا ہوں، یا کوفہ کا نام لیا وہاں سے آیا ہوں، تو میں نے ادھر 15 شعبان کی فضیلت کو سنا ہے۔ فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ایسے ہمارے ائمہ سلف وہ بیان کریں تو آپ ایسے لوگوں کی روایتوں کو سینے سے لگائے ہوئے صرف پیٹ کی خاطر کہ جن کے اندر ابن ابی صبرہ جیسے راوی آتے ہیں، ابن لہیہ جیسے راوی آتے ہیں، جعفر کذاب جیسے راوی آتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ آئیے تو پیارے بھائیوں، یہ بھی کام ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں کہ روحوں کو بلایا جاتا ہے یا عقیدہ رکھا جاتا ہے روحیں آئیں گی۔ اچھا، پھر عورتوں کا کثرت سے اس دن 15 شعبان کو یا 1-2 دن پہلے قبرستان میں جانا، یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا، پھر اجازت دی ہے۔ تو اس اجازت اور منع کرنے سے دونوں حدیثوں کو سلف نے سامنے رکھ کر یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عورتیں جائیں گی لیکن کثرت سے نہ جایا کریں، یا وہ ایسے دن جائیں یا ایسے وہ ٹائم پر جائیں جیسے فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، جب لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی، ایسے وقت میں اپنے محرموں کے ساتھ وہ چلی جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جو 15 شعبان کی شام کو مغرب و عشاء کے درمیان 100 نفل پڑھے، ہر نفل کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اسے 20 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ انتہائی من گھڑت بات، انتہائی من گھڑت بات، اور کسی بھی امت میں سے بڑے سلف نے اس طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور امام ابن جوزی علیہ الرحمہ، اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ، ان دونوں نے الموضوعات لکھی ہیں، اس موضوعات کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو بندہ اتنے نفل پڑھے گا اسے اتنا اجر، کثرت سے نماز پڑھنا، محفل منعقد کرنا، آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا، یہ ساری چیزیں لکھ کرنا، ابن باز علیہ الرحمہ اپنے فتاوے کے اندر لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں مجوسیوں کی علامت تو ہو سکتی ہیں، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ تو پیارے بھائیوں، ایک اضافی چیز میں نے شروع میں بیان کیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے دین میں اضافہ کرے یا دین میں کمی کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حوض پر آئیں گے، فرشتے درمیان میں دیوار کر دیں گے، حالانکہ ان کے وضو والے آواز چمک رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا، آپ کے چلے جانے کے بعد دین کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ آقا جب سنیں گے نا میرے دین کو بگاڑا ہے، فرمائیں گے سوحکن لمن غیر آبادی، دفع ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد میرے دین کو بگاڑا تم نے۔ پیارے بھائیوں، کہیں ہم جانے انجانے میں ایسی خرافات میں مبتلا تو نہیں ہیں،
ایسی بدعات میں مبتلا تو نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو اس تک نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پہنچا دے، آپ اپنا فرض پورا کریں، اور جو یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے یہ فضائل نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ موضوعات یا من گھڑت یا پتلے درجے کی ضعیف روایتیں ہیں جو اس امت تک آ گئی تو اللہ رب العالمین محدثین پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے دین خالص نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ لوگوں یہ دین خالص ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔